بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر آل، السلام علیکم۔ میں عرفان شہزاد اپنے یوٹیوب چینل کی وساطت سے آپ کے ساتھ مخاطب ہوں۔ بڑا ہی انفارمیٹیو ایک ہم سیریز سٹارٹ کرنے لگے ہیں، سی ایس اینڈ آئی ٹی ٹیسٹ پریپریشن۔ چونکہ آپ کے علم میں ہوگا کہ فیڈرل پبلک سروس کمیشن نے جابز اناؤنس کی ہیں سی ایس آئی ٹی کے لیے، تو ہم اس کی ٹیسٹ پریپریشن کے بارے میں یہ سیریز سٹارٹ کرنے لگے ہیں۔ آج اس سیریز کا پہلا ہی سیشن ہے، اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو سیریز ہے ہمارا، یہ جو سیشنز ہوں گے، یہ صرف ایف پی ایس سی کی موجودہ جاب کے لیے نہیں، بلکہ فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے علاوہ پنجاب پبلک سروس کمیشن کے لیے، این ٹی ایس کے لیے اور دیگر پروونسز کی کمیشن بیسڈ جاب کے لیے، ایچ ای سی کی اسکالرشپ ٹیسٹ پریپریشن کے لیے بھی انشاءاللہ تعالی سفیشینٹ ہوگی یہ سیریز۔ تو ابھی چونکہ یہ ایف پی ایس سی کی جابز آئی ہوئی ہیں، تو اس کی ہم بات پہلے کریں گے، اس پہ اپلائی کیسے کرنا ہے وہ ہم دیکھیں گے۔ یہ جو جابز ہیں اس کی لاسٹ ڈیٹ 22 جون ہے، یعنی کہ ابھی 5-6 دن رہتے ہیں۔ اور پھر جو ہمارا موسٹ آف دا کانٹینٹ ہوگا وہ سی ایس آئی ٹی کی پریپریشن کیسے کرنی ہے، کسی بھی ٹیسٹ کی پریپریشن کیسے کرنی ہے، اس پہ ہم فوکس کریں گے۔ تو یہ آج کے لیکچر میں ہم ایف پی ایس سی اپلائی کرنا تھوڑا سا دیکھیں گے، اس کا انٹروڈکشن لیں گے، اور ٹیسٹ کیسے پریپیئر کرنا ہے اس کے بارے میں ہم ڈسکشن کریں گے۔ تو ابھی تک اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو وہ سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر لیں، چونکہ جب آپ یہ چینل سبسکرائب کر لیں گے، بیل آئیکن کو پریس کر لیں گے، تو نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملیں گی۔ تو جیسا کہ آپ کو میں نے بتایا کہ فیڈرل پبلک سروس کمیشن نے جابز اناؤنس کی ہیں، اور اس کی لاسٹ ڈیٹ اپلائی کرنے کی وہ ہے 22 جون۔ اٹ مینس کہ ہمارے پاس اپلائی کرنے کے لیے ابھی 6 دن باقی ہیں۔ آج کا دن اگر 16 جون ہے، آج تو 6-7 دن ہمارے پاس موجود ہیں۔ تو اپلائی کیسے کرنا ہے؟ اپلائی ہم آن لائن ہی کرتے ہیں، اور اس کا سب سے پہلا سٹیپ ہے کہ آپ نے فیس جمع کروانی ہے بینک میں۔ لیکن اس طرف جانے سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ کمپیوٹر سائنس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی اور سافٹ ویئر انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹس کے لیے کون کون سی جابز ایف پی ایس سی نے آفر کی ہیں وہ ہم دیکھ لیں۔ تو اور اس جاب کے لیے کرائیٹیریا کیا ہے، کون کون ایلیجیبل ہے وہ ہم دیکھیں گے، کتنی سیٹس ہیں وہ ہم دیکھیں گے۔ تو پہلی جاب ہے کمپیوٹر انسٹرکٹر میل، اور یہ 17 اسکیل کی جاب ہے، اور اس کی جو ٹوٹل سیٹس ہیں، نمبر آف ویکینسیز، وہ ہیں 73۔ تو پرماننٹ یہ جابز ہیں، اور اس کے لیے ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ 2nd کلاس اور گریڈ سی ماسٹرز ڈگری ان کمپیوٹر سائنس، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ایکویلنٹ کوالیفیکیشن فرام اے ریکگنائزڈ یونیورسٹی بائی ایچ ای سی۔ اور اس کی جو ایج لیمٹ ہے وہ 22 سے 30، اور 5 ایئر ریلیکسیشن کو اگر شامل کریں تو 35 تک کے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اب ٹوٹل 73 سیٹس ہیں، اور ان میں سے مختلف پروونسز کے لیے سیٹس ہیں۔ پنجاب کی اگر بات کریں تو پنجاب کی 36 سیٹس میں سے اوپن میرٹ 35 ہیں، اور 1 سیٹ منورٹیز کے لیے ہے، نان مسلمز کے لیے۔ اس کے علاوہ میرٹ کی 6 سیٹس ہیں۔ تو یہ اس جاب کمپیوٹر انسٹرکٹر کی جاب کے لیے یہ کچھ ریکوائرمنٹس ہیں، اور لاسٹ ڈیٹ اس کی 22 ہی ہوگی۔ تو ایک تو سیٹ یہ اناؤنس کی ہے ایف پی ایس سی نے۔ اس کے علاوہ کمپیوٹر انسٹرکٹر فیمیلز کے لیے بھی سیٹس ہیں۔ اس کی باقی ساری اسپیسیفیکیشن سیم ہے، پرماننٹ ہے، ریکوائرمنٹ کوالیفیکیشن وہی ریکوائرڈ ہے، ایج سیم ہے، لیکن نمبر آف سیٹس ڈفر کر رہی ہیں۔ ٹوٹل نمبر آف سیٹس جو ہیں یہاں پر یہ 59 ہیں، اور پنجاب کے لیے 29 اور اوپن میرٹ 28،
اور منورٹیز نان مسلمس کے لیے 1 سیٹ ہے اور میرٹ کی 4 سیٹس ہیں. تو یہ دوسری جاب ہے جو کہ FPSC نے آفر کی ہے، کمپیوٹر انسٹرکٹر. اور اس کے علاوہ MIS آفیسر، مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم آفیسر، یہ 16 اسکیل کی جاب ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے لیے بھی ریکوائرمنٹس وہی ہیں، کوالیفیکیشن ریکوائرمنٹس. اور یہ ٹوٹل جو سیٹس ہیں یہ 15 ہیں، اور اس میں پنجاب کی سیٹس 8 ہیں، اور 7 میلز کے لیے اور 1 سیٹ فیمیل کے لیے. اور اس کے علاوہ میرٹ کی 1 سیٹ ہے، باقی پروونسز کی بھی ہیں. اس کے علاوہ کمیونیکیشن سیکیورٹی آفیسر، یہ صرف 1 سیٹ ہے. تو ان میں سے جو بھی جس جاب کے لیے بھی آپ فیزیبل سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، اس پہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں. ایون کہ آپ 1 سے زیادہ جاب کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو ان جابز کے لیے اپلائی کیسے کرنا ہے. تو یہ ہاؤ ٹو اپلائی، پروسیجر ٹو اپلائی یہاں پہ سارا دیا گیا ہے. ایک بات آپ کو بتا دوں کہ ان جابز کے لیے ہمیں کوئی ڈاکیومنٹ مینول فل نہیں کرنا پڑے گا، کوئی فارم نہیں پرچیز کرنا پڑے گا. ساری یہ آن لائن سبمیشن ہوگی ہماری اپلیکیشن کی. لیکن آن لائن سبمیشن سے پہلے ہمیں فی پے کرنا پڑے گی. باقی ساری انسٹرکشنز کو ہم لیٹر آن دیکھیں گے. خاص طور پہ اس سے اگلا جو ہمارا سیشن ہوگا اس میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ آپ نے کیسے اپلائی کرنا ہے. آج ہمارا آج کا فوکس فی سبمیشن پہ ہوگا، چونکہ آن لائن اپلیکیشن فی سبمیشن کے بعد ہوگی. اپلیکیشن آپ کی جو سبمٹ ہونی ہے آن لائن، اس کے لیے پہلے فی کا سبمٹ ہونا ضروری ہے. تو نیسیسری ڈیٹیلز پہ جائیں گے. فی آپ یہ 1 دن میں 2 دن میں سبمٹ کروا لیں بینک میں. اس کا طریقہ میں آج آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا، چونکہ پھر آپ کو آئیڈیا ہے کہ کرونا کی وجہ سے سیٹرڈے سنڈے عام طور پہ بینکس آف ہوں گے، اور آج کل ویسے بھی بینک کی ٹائمنگ بھی شارٹ ہے. تو کوئی ڈاکیومنٹ ہم سبمٹ نہیں کرتے اپنی اپلیکیشن جب آن لائن جمع کرواتے ہیں، اس کے بعد کوئی ہمیں ڈاکیومنٹ سینڈ نہیں کرنے پڑتے. جب ہمارا ٹیسٹ کلیئر ہو جائے تو ٹیسٹ کلیئر ہونے کے بعد FPSC ہمیں بائی پوسٹ، بائی SMS اور بائی ای میل ہمیں انٹیمیٹ کرتا ہے، ہمیں انفارم کرتا ہے کہ جی آپ کا ٹیسٹ کلیئر ہو چکا ہے. پھر اس کے بعد 15 دن ہمیں وہ پرووائڈ کرتے ہیں FPSC والے، اور ان 15 دن میں ہم اپنے ڈاکیومنٹ سینڈ کر سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بھی ابھی اتنا اس کے اوپر ٹائم ویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ہم بعد میں ڈسکس کر سکتے ہیں. ایڈمیشن سرٹیفکیٹ، رول نمبر سلپ جب ہم آن لائن اپلائی کر لیں گے تو اس جاب کے لیے تقریباً 1 سپٹمبر کے قریب ہمیں رول نمبر سلپ یا ایڈمیشن سرٹیفکیٹ آن لائن FPSC کی ویب سائٹ سے مل جائے گا. تو یہ بھی رول نمبر سلپ یا ایڈمیشن سرٹیفکیٹ بھی اپلائی کرنے کے بعد کی بات ہے، تو اس کو بھی ہم بعد میں دیکھیں گے انشاءاللہ. کنڈکٹ آف ٹیسٹ، دا موسٹ امپورٹنٹ ایشو آف ٹوڈے سیشن، کہ ٹیسٹ کب ہونا ہے. اپلائی ہم نے کر لیا، فیس جمع کروا لی، آن لائن اپلائی کیا. تو جو ٹینٹیٹیو یہاں پہ ڈیٹ دی گئی ہے ٹیسٹ کے لیے، یعنی کہ ہمیں یہ پتا چلے گا کہ ہمیں پریپریشن کے لیے ہمارے پاس کتنا وقت ہے کم از کم. تو ٹینٹیٹیو جو ڈیٹ ہے وہ ہے 13 سپٹمبر. تو اگر ہم کاؤنٹ کریں تو یہ جون کا مڈ ہے، 16 جون ہے آج. تو یوں کہہ لیں کہ 16 جولائی تک 1 ماہ، 16 اگست تک 2 ماہ، اور 16 سپٹمبر تک 3 ماہ. ہمارے پاس کم و بیش 3 ماہ موجود ہیں. 3 ماہ سفیشینٹ ٹائم ہے پریپریشن کے لیے. اور آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ ٹینٹیٹیو ٹائم ہے، ٹینٹیٹیو ڈیٹ ہے. ڈیفینیٹلی یہ اس ڈیٹ پہ ٹیسٹ شروع نہیں ہوں گے. عام طور پہ بھی اگر کرونا کی صورتحال نہ ہو تب بھی یہ ٹیسٹ لیٹ ہی شروع ہوتے ہیں، کوئی 10 15 20 دن کم از کم یہ ڈیلے ہو جاتے ہیں. تو اگر ہم 13 سپٹمبر کو بھی ٹارگٹ کریں تو کم از کم 3 ماہ ہمارے پاس موجود ہیں. اٹ مینس کہ ہمیں جو بھی ایلیجیبل ہے اپلائی کرنا چاہیے اور اس کو اٹیمپٹ کرنا چاہیے. جاب ملتی ہے یا نہیں ملتی یہ بعد کی بات ہے. جاب ملنے میں اللہ تعالیٰ کا خاص کرم
ہمیں ریکوائرڈ ہے، چاہیے، لیکن ہم نے اپنی ایفرٹس کرنی ہے، ہم اپنی ایفرٹ سے پیچھے نہیں ہٹیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ اپلائی کریں اور ٹیسٹ کی پریپریشن کریں، اور میں آپ کو یہ آفر کر رہا ہوں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے، کرم سے، اس پلیٹ فارم سے، اس سیشن سے، اس لیکچر سیریز سے آپ آسانی سے اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ کمپیٹ کر لیں۔ میں آپ کو یہ شورٹی نہیں دے سکتا کہ جی آپ ٹاپ کریں گے، آپ کی سیٹ پکی ہوگی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جتنی آپ ایفرٹس کریں گے اتنا آپ گین کریں گے، لیکن میں آپ کو یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اس سیریز کو اٹینڈ کرنے سے، ان سیشنز کو اٹینڈ کرنے سے آپ کمپیٹ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ فیل کریں گے کہ آپ نے امپروو کیا ہے اور آپ کمپٹیشن میں ہیں۔ تو کم از کم 3 ماہ ہے، تو اب ہم اس کو اپلائی کرنے کے بارے میں پراپر دیکھتے ہیں۔ تو BS 16 اور 17 چونکہ یہ 2 جابز ہیں جن پہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں، تو 300 روپیہ اس کی فیس ہوگی جو ہمیں آن لائن بینک میں سبمٹ کرنی ہے۔ تو وہ کیسے سبمٹ کرنی ہے بینک میں، اس کا ہم طریقہ کار دیکھتے ہیں۔ چالان فارم FPSC کی ویب سائٹ سے ہمیں مل جاتا ہے، جس کے یہ 4 سائڈز ہوتی ہیں، 4 پرت کہہ سکتے ہیں، 4 لیف کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ 4 اس کے پرت ہوتے ہیں، ان 4 پرت کو آپ نے فل کرنا ہوتا ہے۔ یہ ایک میں آپ کے سامنے دکھا رہا ہوں، تھوڑا سا اس کو زوم ان کر کے۔ تو بینک کا نام لکھنا ہے آپ نے، بینک کا کوڈ لکھنا ہے، ہر بینک کا ایک ڈیفرنٹ کوڈ ہوتا ہے۔ پھر جس ڈسٹرکٹ کا بینک ہے اس کی برانچ کا نام لکھنا ہے یہاں پہ آپ نے اپنا نام لکھنا ہے۔ جیسے میرا نام عرفان شہزاد، تو میں یہاں پہ اپنا نام لکھوں گا، اپنا CNIC لکھیں گے آپ، ٹھیک ہے۔ پھر یہ ہے کیس نمبر ہماری جاب کا، جس جاب کے لیے ہم اپلائی کر رہے ہیں۔ یہ کیس نمبر ہمیں کہاں سے پتا چلے گا؟ یہ دیکھیں، یہ ایڈ ہے کمپیوٹر انسٹرکٹر کی، اور یہ شروع پہ کیس نمبر ہے۔ اب یہاں پر آپ یہ نوٹ کریں کہ کچھ چیزیں تو یہاں پہ اس نے پہلے سے ہی لکھ دی ہیں، F4 لکھ دیا ہے، تو F4 کے بعد 36 ہم نے لکھنا ہے۔ اس کے بعد اس نے 20 لکھ دیا، تو 20 کے ساتھ ہم نے 20 مزید لکھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد اس نے R لکھ دیا ہے، اور R کے ساتھ ہم نے کیا لکھنا ہے، یہ 4/2020۔ تو یہ 3-4 چھوٹی چھوٹی انفارمیشن ہم لکھیں گے تو ہمارا یہ کیس نمبر فل ہو جائے گا۔ اس کے بعد ایگزامینیشن فی فار دا پوسٹ آف، پوسٹ کیا ہے، کمپیوٹر انسٹرکٹر میل، ٹھیک ہے جی، اتنا کافی ہے، کمپیوٹر انسٹرکٹر میل۔ اگر سپیس آپ کو کم فیل ہو تو میل کی جگہ پہ آپ MB لکھ سکتے ہیں، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ آپ لکھیں گے پوسٹ کا نام، اور اس کے بعد آپ فی لکھیں گے، وہ میں نے آپ کو بتا دی کہ وہ کتنی ہے جی، وہ 300 روپیہ۔ 16ویں اسکیل اور 17ویں اسکیل دونوں کے لیے FPSC کی فیس 300 روپیہ ہے، PPSC کی فیس زیادہ ہوتی ہے۔ تو بہرحال ہم چونکہ FPSC کی بات کر رہے ہیں تو 300 روپیہ یہاں پہ لکھیں گے، اور یہ آپ کا اسی طرح سے آپ نے چاروں سائڈز اپنے چلان فارم کی فل کر لینی ہے، اور پھر آپ بینک میں چلے جائیں گے۔ اور یہ آپ کے سامنے میں نے آپ کی سہولت کے لیے ایک فیلڈ جو پرت ہے چلان کا وہ آپ کو شو کر دیا ہے، لیکن یہاں پر کیئر آپ نے یہ کرنی ہے کہ یہ جو برانچ کا نام ہے، برانچ کا جو کوڈ ہے اور جو نام ہے، یہ میں نے اپنی شیخو پورہ کی نیشنل بینک آف پاکستان کی برانچ کا کوڈ اور نام لکھا ہوا ہے۔ آپ ان دونوں فیلڈز کو ایمپٹی چھوڑ سکتے ہیں۔ اگر آپ نے نیشنل بینک میں جمع کروانی ہے یا کوئی اور بینک اگر یہ FPSC آفر کرتا ہے تو آپ بینک میں چلے جائیں، ٹھیک ہے۔ وہاں پر جا کے آپ کسی بھی پرسن سے، متعلقہ کسی بھی بندے سے آپ اس بینک کا کوڈ پوچھ سکتے ہیں، آپ اس برانچ کا جو بھی نام ہے وہ آپ پوچھ سکتے ہیں، اور وہاں پہ رن ٹائم پہ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ آپ یہ چلان فارم کو فوکسٹ ریڈر کے ذریعے سے فل بھی کر سکتے ہیں، جس طرح سے یہ میں نے فل کیا ہوا ہے۔ تو ریڈ کلر تو میں نے صرف اس لیے یوز کیا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ پہلے کیا کیا لکھا ہوا تھا اور آپ نے کیا کیا کچھ لکھنا ہے، لیکن آپ اس کو بلیک کلر سے فل کریں گے اور پھر اس کا پرنٹ آؤٹ لے کے تو آپ اس کو فی کو پے کر سکتے ہیں۔ لازمی نہیں ہے کہ آپ اس کو فوکسٹ ریڈر پہ ہی فل کریں اور اسی طرح سے آپ اس کو فل کرنے کے بعد پرنٹ لیں۔ آپ اس کا پہلے پرنٹ آؤٹ لے کے یہ ساری چیزیں، ساری انفارمیشن پینسل سے بھی لکھ سکتے ہیں، ریکوائرمنٹ نہیں ہے
इस तरह से कंप्यूटराइज्ड, यूँ कह लें कि कंप्यूटराइज्ड लिखने की, कंप्यूटराइज्ड फिलिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप इसको पेंसिल के साथ, ब्लैक पेंसिल के साथ, ब्लू पेंसिल के साथ फिल कर सकते हैं। तो ये सबसे पहले चलान फॉर्म फिल करें। आज 16 जून है, कोशिश करें कि 17-18 तक फीस जमा हो जाए। तो अगला जो हमारा सेशन होगा उसमें मैं आपको कंप्लीट कैसे आपने अप्लाई करना है उसकी इन्फॉर्मेशन दूंगा। लेकिन आज थोड़ा सा आपको मैं मज़ीद ये भी बताऊंगा कि हमने इस टेस्ट की प्रिपरेशन कैसे करनी है, वो उसका प्लान आपके साथ में डिस्कस करूंगा। तो आम तौर पे CSIT और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स हैं जो BS कर रहे होते हैं वो तकरीबन 30 से कुछ ज़्यादा सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं अपनी पूरी 4 साल डिग्री में, ठीक है। तो उस 4 साल डिग्री में वैसे तो वो ओवरऑल 40+ सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, लेकिन 30 के करीब CSIT सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड सब्जेक्ट होंगे। तो वो इन तमाम सब्जेक्ट्स में से कोई सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे। हर यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से सब्जेक्ट ऑफ़र करती है, क्योंकि HEC ने थोड़ी सी रिलैक्सेशन दी होती है। तो बेशुमार सब्जेक्ट्स में से तकरीबन 28, 27, 30 सब्जेक्ट आपको CSIT और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के डिसिप्लिन में पढ़ने को मिलते हैं। तो यहाँ पर मैंने उन तमाम पॉसिबल सब्जेक्ट्स की लिस्ट सिर्फ आपको दिखाने के लिए इंक्लूड की है, सिर्फ आपको शो करवानी है, लेकिन हम इन तमाम सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर नहीं करेंगे। बात करने का मकसद ये है कि टेस्ट प्रिपेयर करने के लिए हमें इन तमाम सब्जेक्ट्स को टारगेट करना ज़रूरी नहीं है। हमने किन सब्जेक्ट्स पे फोकस करना है, मैं आपको आज वो प्लान आपके साथ शेयर करूंगा। और अगले सेशन में तो आपको बता दिया कि मैं ऑनलाइन फिलिंग पे बात करूंगा कि हमने FPSC फ़ीस जमा करवाने के बाद ऑनलाइन फिल कैसे करना है, उस पर बात करूंगा। लेकिन दूसरे सेशन के बाद ऑनवर्ड हम इस टेस्ट की बाकायदा प्रिपरेशन को शुरू करेंगे, और कैसे करेंगे, किन सब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, वो मैं आपके साथ थोड़ा सा शेयर करूंगा, वो आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। CS एंड IT, तो CSIT के कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे वो मैं आपको बताता हूँ, जिनको हमने मेनली फोकस करना है। डेटाबेस सिस्टम्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, एल्गोरिदम एनालिसिस, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन, थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा, कंप्यूटर नेटवर्क्स, डाटा स्ट्रक्चर्स, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, एडवांस्ड टॉपिक्स ऑफ CS। अब जितने भी हमारे टेस्ट होते हैं FPSC के, PPSC के, NTS के, HEC स्कॉलरशिप टेस्ट, उनमें तमाम सब्जेक्ट्स को टारगेट नहीं किया जाता। मोस्टली ये सब्जेक्ट हैं जिनको टारगेट किया जाता है, ठीक है। तो मज़ीद आपको ये बता दूं कि ये वो कोर सब्जेक्ट्स हैं जो कि टेस्ट में तकरीबन 90% तक जिनमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब FPSC जब जॉब ऑफ़र करता है तो फिर वो अपना सिलेबस भी हमें बताता है। तो तकरीबन सिलेबस वो एक आध माह तक अपने कंटेंट्स भी हर जॉब के बताएंगे। तो हम इन सब्जेक्ट्स पे भी फोकस करेंगे। फिर जब जूँ ही FPSC अपना सिलेबस अनाउंस करेगा हर पोस्ट के लिए, तो हम पोस्ट स्पेसिफिक कंटेंट्स पे भी स्विच करेंगे, ठीक है। तो लेकिन आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि तमाम जॉब्स के लिए और सिर्फ ये जॉब के लिए ही आपको हेल्पफुल नहीं होगा। अगर किसी ने MS करना है, यूनिवर्सिटी का एडमिशन टेस्ट उसके लिए प्रिपरेशन करनी है, NTS GAT टेस्ट के लिए प्रिपरेशन करनी है, GAT सब्जेक्ट टेस्ट के लिए प्रिपरेशन करनी है, तो उसके लिए भी आपको ये सीरीज़ हेल्पफुल होगी। तो उसमें ये सारे कोर सब्जेक्ट इनमें से पेपर आता है, क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको बता दिया कि FPSC के जब फिर फर्दर सिलेबस फाइनल होगा तो उस वक्त हम उन स्पेसिफिक टॉपिक्स को भी इंक्लूड कर लेंगे। अब यहाँ पे 2 सब्जेक्ट्स ऐसे मैंने ऐड किए हैं जो कि नॉर्मली पढ़ाए नहीं जाते। एक ये है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर और एक ये है एडवांस्ड टॉपिक्स ऑफ CS। तो इससे मुराद सिर्फ हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर नहीं है, इससे मुराद कंप्यूटर से रिलेटेड डिफरेंट इश्यूज और टॉपिक्स की हिस्ट्री है। जैसे कंप्यूटर की हिस्ट्री हो सकती है, इंटरनेट की हिस्ट्री, डिफरेंट लैंग्वेजेस की हिस्ट्री, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ कब इन्वेंट हुई, क्या क्या उनमें हुआ।
تو اس میں سے بھی کچھ نہ کچھ کویسچنز ہمارے وہ ٹیسٹ میں پوچھے جاتے ہیں. پھر ایڈوانسڈ ٹاپک سے مراد یہ ہے کہ جو کرنٹلی کوئی نئی چیز انوینٹ ہوئی ہے, جو کرنٹ کوئی نئی لینگویج, کوئی نئی ٹیکنالوجی, کوئی نئی ٹیکنیکس ہیں کمپیوٹر سائنس میں, تو ان سے ریلیٹڈ بھی کچھ ٹاپکس کویسچن یہاں پہ ہمارے ٹیسٹوں میں پوچھے جاتے ہیں. اب ہم اس کو کریں گے کیسے؟ یہ تمام سبجیکٹس پہ ہم سٹارٹ سے ہی, بیگننگ سے ہی ہم ان کے اوپر جو ہے وہ فوکس نہیں کریں گے. ہم یوں کر سکتے ہیں شروع پہ, اور میں یوں کروں گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے, کہ 2 یا 3 سبجیکٹ جو ہوں گے ٹاپ, ٹھیک ہے, ان کو ہم لیں گے. فار ایگزامپل میں نے ڈیٹا بیس لے لیا, سافٹ ویئر انجینئرنگ لے لیا, اور بلکہ یہاں پہ جو ہماری FPSC کی جابز ہیں ان میں سے ایک سبجیکٹ انکلوڈ کرنے سے رہ گیا, وہ بیسکس آف سافٹ ویئر اینڈ ہارڈ ویئر. سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر کا جو بیسکس ہے, جس کو آپ نارملی انٹرو ٹو کمپیوٹنگ بھی اپنے کورسز میں پڑھتے ہیں, تو ایک سبجیکٹ یہ ہم لازمی لیں گے, چونکہ مجھے آئیڈیا ہے کہ یہ جو جابز ہیں اس میں یہ بیسک سافٹ ویئر, ہارڈ ویئر اور جو انٹرو ٹو کمپیوٹنگ سبجیکٹ ہے اس میں سے کویسچنز آنے ہیں, اور وہ ہمارے سلیبس میں وہ سبجیکٹ بھی شامل ہوگا. تو یوں کہہ لیں کہ ایک یہ سبجیکٹ ہوگا, اور ڈیٹا بیس, سافٹ ویئر انجینئرنگ, اور جو 4تھ سبجیکٹ ہے وہ کمپیوٹر پروگرامنگ. یوں کہہ لیں کہ ہم ان 4 سبجیکٹس پہ شروع پہ فوکس کریں گے اسٹارٹ پہ, اور پھر ود دا پیسج آف ٹائم, چونکہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ سیریز اسٹارٹ اس کو میں نے FPSC کی جاب کے ساتھ ہی کیا ہے, لیکن ہم اس کو یہاں پر لمیٹڈ نہیں کریں گے. اس سیریز کو میں FPSC, PPSC کی جابز کے لیے, HEC اسکالرشپس کی جابز کے لیے, NTS گیٹ سبجیکٹ کی پریپریشن کے لیے, NTS گیٹ جو جنرل ٹیسٹ ہے اس کی پریپریشن کے لیے ایکسپینڈ کرنا چاہ رہا ہوں. تو پھر ہم اکارڈنگ ٹو دا سچویشن, اکارڈنگ ٹو دا نیڈ, اکارڈنگ ٹو دا ٹائم, ہم اپنے کانٹینٹ کو جو ہے وہ ایکسپینڈ کرتے چلے جائیں گے. لیکن آپ یوں سمجھ لیں کہ 13 سپٹمبر جو ٹینٹیٹیو ٹائم دیا گیا ہے, مطلب یہ کہ 13/9/2020 تک ہم جو ہمارا ٹارگٹ ہوگا وہ FPSC کی جاب ہوگی. اس کے بعد ہم اس کو مزید ایکسپینڈ کر لیں گے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے. اب ان کو یہ میں نے آپ کو سبجیکٹ بتا دیا کہ پہلے ہم یہ 4 سبجیکٹ لیں گے. پہلا ڈیٹا بیس سسٹمز, سافٹ ویئر انجینئرنگ, یہ والا ہارڈ ویئر سافٹ ویئر انٹرو ٹو کمپیوٹنگ, اس کے کانٹینٹ ہوں گے کمپیوٹر پروگرامنگ. اب کیسے پریپریشن کرنی ہے, آپ کو ڈیفینیٹلی آئیڈیا ہوگا کہ یہ جتنے بھی جن ٹیسٹوں کی میں نے بات کی ہے, ان تمام ٹیسٹ میں جو پیپر ہوتا ہے وہ MCQs بیسڈ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو MCQs بیسڈ ہی ہم تیاری کریں گے, پریپریشن کریں گے. وہ کیسے ہوگی وہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ جیسے یہ ہمارے پاس ایک سیمپل کویسچن ہے, یہ ریلیشنل ڈیٹا بیس کنسسٹ آف آ کلیکشن آف, اب یہ تو ڈیٹا بیس کا کویسچن ہے, ٹھیک ہے. اس کی 4 آپشنز ہیں, ٹیبلز, ریلیشنل ڈیٹا بیس کنسسٹ آف آ کلیکشن آف ٹیبلز, فیلڈز, ریکارڈز اینڈ کیز. تو اسی طرح سے آپ کو کویسچن دیے جائیں گے, یہاں پہ کویسچن ڈسکس کیے جائیں گے, ان کی آپشنز ہوں گی. اب یہ تو بالکل سمپل سا کویسچن ہے, جس نے BS اپنا کمپلیٹ کر لیا ہے اس کو اس کویسچن کا آنسر کرنے میں کوئی بھی پرابلم نہیں ہوگی. تو ریلیشنل ڈیٹا بیس کنسسٹ آف کلیکشن آف ٹیبلز, ٹھیک ہے, چونکہ ہمیں آئیڈیا ہے ریلیشن کہتے ہی ٹیبل کو ہیں, اور ریلیشنل ڈیٹا بیسز وہ والی ڈیٹا بیسز جو کہ جن میں ٹیبلز ہوتے ہیں. فیلڈ تو کہتے ہیں کالم کو, ٹھیک ہے جی, اور ریکارڈ کہتے ہیں پوری رو کو, اس کو ٹپل بھی کہا جاتا ہے. اور کی ہمارے پاس پرائمری کی, فارن کی, کنسٹرینٹس کی بات کی جاتی ہے. تو اب اس طرح سے کویسچن دیا گیا ہوگا, اور پھر اس کا آنسر دیا گیا ہوگا, کریکٹ آنسر, اور اس کی کچھ ڈیٹیلز ایکسپلینیشن دی گئی ہوگی. جیسے یہاں پہ لکھا گیا کہ فیلڈز آر دا کالمز آف دا ریلیشن اور ٹیبل, ٹھیک ہے جی, دیکھیں یہ ریلیشن اور ٹیبل ایک ہی چیز کا نام. پھر ریکارڈز آر ایچ رو ان اے ریلیشن, ایچ رو مطلب ایچ ریکارڈ, ایچ ٹپل. کیز آر دا کنسٹرینٹس ان اے ریلیشن.
تو اسی طرح سے ہمارا طریقہ کار کچھ اس طرح سے ہوگا کہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ یہ 4 سبجیکٹ، تو ہر سبجیکٹ کے ڈیلی بیسس پہ یوں کہہ لیں کہ 10 کے قریب 10 سے 15 کویسچنز لیے جائیں گے، ٹھیک ہے، اپروکسیمیٹلی 10 کویسچن یا 15 کویسچن لیے جائیں گے، اور جیسے وہ ہارڈ ویئر سافٹ ویئر انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹنگ اس کے بھی 10 کویسچن، اور سافٹ ویئر انجینئرنگ کے بھی 10 کویسچن، یا جو بھی اپروپریٹ سبجیکٹ ہیں ان کے 30 سے 40 ٹوٹل کویسچن لیے جائیں گے، اور ان کو اسی فارمیٹ میں اسی پیٹرن پہ کویسچن ہوگا، اس کے 4 پاسبل آپشنز ہوں گی، اور ان میں سے کریکٹ آنسر بتایا جائے گا، اور پھر اس کی کریکٹنیس کی ایکسپلینیشن کہ ہم نے اس کو کیوں چوز کیا، وہ کیوں کریکٹ ہے، اس کو ایکسپلین کیا جائے گا۔ پاسبل ہے کہ بعض کویسچن کے لیے ہمیں زیادہ ڈیٹیل میں جانا پڑے، اتنی سی ایکسپلینیشن جو 2 لائن کی ایکسپلینیشن ہے اسے گزارا نہ ہو، ہمیں زیادہ ڈیٹیل میں ڈسکس کرنا پڑے۔ تو جو بھی اس کی ریکوائرمنٹ ہوگی ہم اس ریکوائرمنٹ کے اکارڈنگ اپنے MCQs کو ڈسکس کریں گے، اس کا آنسر دیکھیں گے۔ تو یہ ہمارا فیوچر کا پلان ہے، جس پلان کے تحت ہم یہ ساری سیریز کو چلائیں گے۔ لیکن ابھی چونکہ ہم FPSC کی بات کر رہے تھے، وہ جابز ابھی FPSC نے فیڈرل پبلک سروس کمیشن نے آفر کی ہیں، تو اب نیکسٹ سیشن میں ہم اپلائی کیسے کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا، اس کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ لیکن مین وائل اگلا سیشن وہ ود ان کپل آف ڈیز میکسیمم، کل بنا لوں، آج شام کو بنا لوں، کل شام کو بنا لوں، میکسیمم کل تک وہ آ جائے گا، کل شام تک۔ تو لیکن اس سے پہلے جو آپ کا کرنے والا کام ہے وہ صرف یہ ہے کہ آپ اپنا جو آپ کو میں نے چلان فارم بتا دیا ہے وہ آپ فل کریں، ڈاؤن لوڈ کریں ویب سائٹ سے، اس کو فل کریں اور پرنٹ آؤٹ لیں، اس کا فل کریں، فل کرنے کے بعد بینک میں اس کی فیس جمع کروائیں۔ اور اگر آپ کو یہ ویب سائٹ سے یہ چلان فارم نہیں ملتا، یا پھر آپ اس میں پرابلم فیل کرتے ہیں، آپ کے پاس انٹرنیٹ اویلیبل نہیں ہے، تو آپ یہ میرے اس واٹس ایپ نمبر پہ میسیج کر سکتے ہیں، میں آپ کو واٹس ایپ کر دوں گا چلان۔ آپ کسی بھی پرنٹر والے کے پاس، کسی بھی کمپیوٹر شاپ پہ جا کے آپ اس کا پرنٹ آؤٹ لے سکتے ہیں، اس کو پینسل سے فل کر سکتے ہیں۔ پینسل سے فل کرنے کے بعد آپ اس کو بینک میں جائیں، اپنی فیس پے کریں، اور اس کے بعد اگلا جو سیشن ہے اس میں نے آپ کو بتا دیا کہ میں آپ کو اپلائی کیسے کرنا ہے، اس پہ بات کروں گا۔ تو آج کا جو ہمارا سیشن تھا اس میں جو ڈسکس کرنا میں چاہ رہا تھا وہ میں نے ڈسکس کر لیا، آپ کے ساتھ شیئر کر لیا۔ امید ہے کہ آپ نے میری بات کو پک بھی کیا ہوگا اور آپ کو اس سیریز میں انٹرسٹ بھی فیل ہوئی ہوگی۔ تو اگر یہ سیریز آپ کے لیے انٹرسٹڈ ہے، اف یو آر انٹرسٹنگ ان دس لیکچر سیریز، ان دس سیشن، تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن پہ پریس بھی کریں، اور اس کو، ان چیزوں کو، ان سیشنز کو، ان ویڈیوز کو اپنے تک محدود نہ رکھیں، دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں، دوسروں تک پہنچائیں، دوسروں کو انٹیمیٹ کریں، چونکہ یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، ایز اے مسلم ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ جو نالج ہے وہ پھیلانے سے بڑھتا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو لوگ مجھے جانتے ہیں الحمدللہ، ان کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ آج تک میں نے جو بھی سیکھا وہ شیئر کرنے سے سیکھا، جو کچھ بھی میرے پاس ہے وہ شیئر کرنے سے میں نے سیکھا۔ اگر بندہ اپنے آپ تک رکھے تو یہ نالج بھول جاتا ہے۔ سب سے جو سپیریئر نالج ہے وہ قرآن مجید کا نالج ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ قرآن مجید کو یاد کیا کرو، اس کو دہرایا کرو، اس کو شیئر کیا کرو، ایک دوسرے کے ساتھ پہنچایا کرو۔ اگر تم اس کو دہراؤ گے نہیں، یاد نہیں کرو گے، شیئر نہیں کرو گے تو یہ بھول جائے گا۔ ایسے بھول جائے گا جیسے اونٹ کو اگر نہ باندھا جائے تو وہ گم ہو جاتا ہے صحرا میں یا جنگل میں، اسی طرح سے یہ قرآن بھی آپ سے گم ہو جائے گا۔ تو چیزیں جب ہم شیئر کرتے ہیں، جب ہم ان کو ریکال کرتے ہیں، جب ہم ان کو دہراتے ہیں، ریوائز کرتے ہیں، تو یہ ہمیں یاد رہتی ہیں۔ تو آج کے لیے بہرحال اتنا ہی۔ امید ہے آپ کے لیے یہ سیشن ہیلپ فل ہوگا، تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنی کیئر کیجیے گا،
کووڈ چل رہا ہے اور اس میں اسٹے ایٹ ہوم ہے، آپ یقیناً آپ گھر پہ اسٹے کر رہے ہوں گے، تو اس ٹائم کو ویسٹ نہ کریں، اس ٹائم کو یوٹیلائز کریں اور خاص طور پہ اس جاب کو ٹارگٹ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے بہتر کرے، اللہ تعالیٰ جو کرتے ہیں بہتر کرتے ہیں، لیکن ہمیں اپنی ایفرٹس دینی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اوکے، تھینک یو، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔